رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے 27ویں فہم دین کورس کے سلسلہ میں رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں ہمیں سوال و جواب کی اس نشست میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے یہ علمی، فکری، روحانی اور تحقیقی پروگرام حضرت شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے سورہ نحل میں اور سورہ انبیاء علیہم السلام میں
2 بار سوال کرنے کا حکم دیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے جس طرح اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یہ فرمایا، ہم اس کے مخاطب ہیں اور اس کی ادائیگی، اس کا مامور بھی جو ہے اس کی ادائیگی ہم پہ لازم ہے۔ جتنے بھی اس طرح کے امر ہیں ایسے ہی فاسألوا، اس کا بھی ایک تقاضا ہے کہ سوال کرو۔ کس سے کرو؟ اہل الذکر، مین آف نالج، سکالرز، متبحر علماء۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں تو پھر تم پوچھو۔ سوال علم کا دروازہ کھولنے کی چابی ہے۔ سوال حکم خداوندی ہے، اور سوال کا جواب رب ذوالجلال کی طرف سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل علم پر ایک فریضہ ہے۔ قرآن و سنت میں سوال و جواب کے آداب کے لحاظ سے بڑی تفصیلات موجود ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں صرف تمہیدی طور پر چند باتیں عرض کر کے اس کے بعد ہمارے پیج پر جن حضرات کے سوالات واٹس ایپ کے ذریعے پہنچے ہیں وہ سوالات جو ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ فاسألوا اہل الذکر، تو ہمیں اس میں یہ لذت بھی محسوس کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے سوال کیا ہے اللہ کے حکم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے کیا ہے، اس پر جیسے نماز روزے کی ادائیگی پر اجر و ثواب ہے، تو پھر سوال جو شرعی تقاضے کے مطابق ہے اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ علم کا سلسلہ سوال و جواب ہی سے آگے بڑھا۔ اگر دیکھا جائے تو بار بار قرآن مجید برہان رشید میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے امت کا جو آپ سے رابطہ ہے اللہ اس کا حوالہ دے کر قرآن مجید میں فرماتا یسألونک، محبوب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألونک، قرآن مجید میں تقریباً 14 مقامات پر یسألونک موجود ہے کہ محبوب وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، اور ہر مقام پر ہی آگے اس کا اگلا حصہ جو اس میں ہے قل، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اور محبوب آپ ان کا جواب ارشاد فرمائیں۔ تو یہ جو سنت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور مختلف سائلین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور سرکار جواب دیتے تھے، اور جواب دینے کو بھی اگرچہ سرکار ویسے اپنے طور پر ہی جواب ارشاد فرما دیتے، لیکن اللہ نے اس کو بھی وحی کا حصہ بنایا ہے۔
قل کہہ کر کہ میری طرف سے، جیسے دوسرے مقام پر فَاسْأَلُوا ہے تو ادھر سے قل بھی ہے کہ تم جواب دو۔ اور یہ چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم علم کا منبع ہے، اور آپ ہی کی نسبت سے پھر آگے کائنات کے اندر علم تقسیم ہوا، تو آپ کا جو قل آپ کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، اسی سے آج بھی قیامت تک اور بعد میں کائنات کے اندر اور قیامت کے بعد علم کا اجالا انشاءاللہ موجود رہے گا۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے شہر حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ خمر، شراب اور میسر کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الیتامی، یسألونک عن المحیض، یسألونک ماذا احل لهم، یسألونک عن الساعة، یسألونک کأنک حفی عنہا، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الروح، یسألونک عن ذی القرنین، یسألونک عن الجبال، یسألونک عن الساعة۔ یہ قرآن کا جو 14 مقامات ہیں یسألونک، یسألونک، اس میں یعنی پوری کائنات کے موضوعات سمٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے صرف نماز روزے کا ہی سوال نہیں کرتے رہے، بلکہ کائنات کے ہر راز کے بارے میں، حقائق کے بارے میں، مختلف چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں، ماضی مستقبل حال کے بارے میں وہ سوالات کرتے رہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حکمت کے مطابق آگے اس کا جواب ارشاد فرماتے رہے۔ سوال نصف علم ہے، یعنی سوال کرنا آسان نہیں، بالکل جاہل بندہ سوال کر ہی نہیں سکتا۔ سوال نصف علم ہے، آدھا علم سوال کرنا ہے، اور دوسرا اگلا آدھا حصہ جواب دینا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک شخص آیا، رجل اذ طالع علینا رجل، اچانک ایک رجل نمودار ہو گیا، شدید و بیاض الثیاب، شدید و سواد الشعر، جس کے کپڑوں کا رنگ بہت سفید ہے، بالوں کا رنگ بڑا سیاہ ہے، یعنی اس پر کوئی گرد و غبار نہیں پڑا ہوا، لگتا ہے اب ناد ہو کہ یہ گھر سے باہر نکلا ہے، لیکن نہ مدینہ منورہ کا ہے، نہ گرد و نواح کا ہے، آیا کہیں دور سے ہے، اور جو سفر کے نشان ہیں کہ اس کے بالوں پر غبار ہو یا کپڑوں پر ہو، یہ بالکل ہی نہیں، کیونکہ اس وقت سفر اونٹنی پہ یا گھوڑے پہ بیٹھ کر کرے تو ضرور غبار پڑتا ہے، اس لیے سارے حیران ہیں اس میں۔ وہ جب سوالات مل ایمان، مل اسلام، مل احسان سوالات کرتا رہا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے رہے۔ جب وہ چلا گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ فرمایا ذاک جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔
युअल्लिमुकुम दीनकुम। हालांकि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया, जवाब तो सरकार ने दिया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तो सवाल किया है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की निस्बत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ भी की। अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम। तो कभी सवाल इसलिए किया जाता है कि सवाल करने वाला जानता है जवाब, मगर जो नहीं जानते उन तक आगाही पहुंचाना चाहता है किसी मुस्तनद ज़ुबान से, ताकि वो जान लें। तो इस बुनियाद पर जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद जवाब जानते थे, इसलिए सवाल के बाद जब जवाब आता था तो तस्दीक करते थे। तस्दीक वो करता जिसे पहले पता हो, तो जानते थे। लेकिन पूछा इसलिए कि ये जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए लोग हैं, इन्हें पता चले जवाबात का। तो इस बुनियाद पर सवाल इल्म का दरवाज़ा खोलता है और इसके बहुत से मकासद होते हैं। कभी अपनी इस्लाह, अपनी प्यास बुझाना, और कभी औरों के लिए इह्तिमाम करना। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया अपने उम्मत के अहवाल को पेश नज़र रखते हुए, फ़इन्नमा शिफ़ाउल अय्यि अस्सवाल, कि जो बंदा जाहिल है उसकी जहालत का इलाज सवाल है, उसे शिफा सवाल से मिलेगी। शिफाउल अय्य, तो यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया सवाल का, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मत को फरमा रहे हैं कि जो बंदा चाहता है कि उसकी जहालत का इलाज हो जाए और उसे जहल का मर्ज ना रहे, तो वो फिर सवाल करना सीखे। यानी सवाल करेगा तो उसे इल्म मिलेगा, और अगर वो चुप सरकार बन के बैठा रहे, किसी से भी ना पूछे, तो उसे फिर कैसे कुछ मालूम होगा। इस बुनियाद पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला अफजाई की सवाल करने के लिहाज से, और इसका फ़ायदा बताया कि सवाल करो, पूछो, ताकि जहालत दूर हो और अनवार जो हैं वो तकसीम हो सकें। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुर्बान जाएं, आप हर जिहत को सामने रख के गुफ्तगू फरमाते। अब एक बंदा जिसका मकसद जहालत दूर करना नहीं या किसी को तालीम दिलवाना नहीं, बल्कि वो किसी अहले इल्म को सिर्फ आजमाना चाहता है, चेक करना चाहता है, या सताना चाहता है, या इस तरह की कोई उसके नज़दीक शरारत उसके पेश नज़र है, तो फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ील वल क़ाल व कसरतिस सवाल, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला वजह एतराज़ात करने से और कसरत सवाल से, बिला मकसद पूछने से मना किया है। उधर सवाल का हुक्म है, और फिर ये जो जिसको पंजाबी में कहते हैं पानी में मधानी डाल देना, कि या कोई मकसद ही ना हो या और किसी को महज सताने के लिए। यानी एक तो है ना कि उस्ताद शागिर्द से पूछ रहा है, वहाँ भी मकसद है उसका इम्तिहान हो कि कितना इसको आता है। लेकिन नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब सवाल भी वाज़े की, फ़जीलत भी बताई। वो निस्फ़ इल्म भी है, वो तालीम दीन भी है। साइल
من وجہ معلم بھی ہے، صرف مجیب یعنی جواب دینے والا ہی تعلیم نہیں دے رہا، سوال کرنے والا بھی تعلیم دے رہا ہے۔ اور کبھی یعنی سوال کے ذریعے سے ایسا دروازہ کھلتا ہے کہ شاید اگر سوال کرنے والا نہ کرتا تو وہ چیز سامنے ہی نہ آتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جو سوالات ہیں وہ قیامت تک کی امت کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس وقت وہ پاس نہ ہوتے اور سرکار سے نہ پوچھتے تو آج ہمیں جواب کہاں سے ملتا؟ انہوں نے پوچھا، سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو قیامت تک کے لیے روشنی ہو گئی، ورنہ ہمارے پاس کوئی سورسز نہیں تھے کہ ہم اپنے طور پر ان سوالات کے جوابات دے سکتے۔ اس واسطے حدیث شریف میں سوالات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میری معلومات کے مطابق سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ ایک تو انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کا گھر میں بھی وقت ملا، سفر میں، باقی معاملات میں، پھر جو عام لوگوں کو جھجک تھی وہ جھجک بھی نہیں تھی، اور پھر ذہانت اللہ نے بہت دی ہوئی تھی۔ اور سوال جو کرنا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پہلے یعنی اصل جو سوال کا منصب ہے کہ پہلے جتنا پڑھا ہو سارا ذہن میں ہو، تو پھر جب نئی بات آئے اور پہلے کے وہ خلاف محسوس ہو تو اب پھر سوال کیا جاتا ہے کہ پہلے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب یہ ارشاد فرما رہے ہو، برحق پہلا بھی ہے برحق یہ بھی ہے، تو پھر مطلب کیا ہے؟ تو یہ یعنی اتنی قوت حافظہ، فراست، بصیرت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، اور اتنا ازبر تھا وہ علوم کا سلسلہ جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی آیات بتا چکے تھے، جو احادیث تھیں، ہر ایک کے لحاظ سے یعنی وہ پہلے ذہن میں ہوتا تھا تو پھر آگے سوال کرتی تھیں، ورنہ اگر پکایا ہوا نہ ہو تو سرکار کی ذات تو سرکار کی ذات ہے۔ عام یعنی جس شاگرد نے سبق پکایا ہوا نہ ہو اور آگے سوال کرے اور ذکر پہلے ہی آیا ہوا ہو تو پھر اس کو جھڑک بھی پڑتی ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آب نہ دیدہ موضع کشیدہ، یہ بھی معاملات آ جاتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر سوال کے لحاظ سے بڑی احتیاط بھی ہے اور اس کے بڑے تقاضے ہیں، اور آگے جوابات کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس میں آداب بھی یہ عطا فرمائے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب دو، یعنی جواب دینے میں اگر آتا بھی ہو، یعنی امت کے جو مفتیان کرام ہیں، اہل ذکر جواب دینے والے، کہ وہ ہر سوال کا جواب آنے معلوم ہونے کے باوجود بھی ضروری نہیں کہ اس کا اظہار حکمت کا تقاضا بھی ہو، اس کا جواب بھی ہے، لیکن اس کا اظہار اس وقت حکمت کا تقاضا نہیں۔ تو پھر یہ یعنی یوں سمجھو جس طرح کہ ایک حکیم کے پاس دوائی تو تیار پڑی ہے مگر مریض کو اس وقت استعمال نہیں کروانی، وہ چند دن بعد میں کرانی ہے، پہلے کچھ اور اس کو استعمال کروانا ہے۔ تو اب اگر وہ ترتیب بدل گئی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس واسطے یعنی حکمت کے پیش نظر مواقع بھی جواب کے تلاش کیے جاتے ہیں۔ پھر سوال میں اصل حسن ہے کہ اختصار سے ہو، مگر یہ کہ جو پوچھا گیا ہے وہ تو ظاہر ہو جائے۔ لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے، یعنی پوچھا جتنا گیا ہے سرکار نے اس سے کہیں زیادہ عطا فرما دیا ہے۔ تو اس میں بھی ایک جہت سنت کی جواب دینے والے حضرات کے لیے موجود ہے۔
تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ چاہتے تھے بالعموم کہ کوئی بندہ سائیڈ سے آ جائے، یعنی جو عام وہاں نہیں رہتا، عربی آ جائے، کوئی بدو آ جائے، وہ پوچھتا رہے، ہم سنتے رہیں۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ وہ تو ایک نیا بندہ ہے، اس کے سوال پر تو مواخذہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تمہیں پتہ نہیں، ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ تم آج یہ پوچھ رہے ہو۔ یعنی جو پاس رہنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو صحابہ چاہتے تھے کوئی آئے بندہ اجنبی، وہ پوچھے، اور وہ بالکل ابتدائی باتیں بھی پوچھے گا، اور اس کے پوچھنے کے لحاظ سے اس کے تقاضے کچھ اور ہوں گے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو چھوٹی عمر کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، سیرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کو بیان کرنے کی ساری حدیثیں انہی سے ہیں، کیونکہ جو بڑے تھے ان پر تو جلال غالب تھا، اور جو چھوٹے تھے ان کا وہ چھوٹا ہونا ان کو کام دے رہا تھا کہ ان کے لیے وہ صورتحال نہیں تھی جو کہ بڑوں کے لیے تھی۔ بڑے تو آنکھ کھول کے دیکھ بھی پورا نہیں سکتے تھے۔ لم یظہر تمام حسن ہی صلی اللہ علیہ وسلم وإلا لما اطاقت اعین الصحابہ ان نظر الیہ۔ سرکار کا ایک تو سارا حسن ظاہر ہی نہیں تھا، اگر ہوتا تو پھر کون تھا جو دیکھ کے پھر واپس بھی جاتا؟ کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی، اتنا نور کی تجلیات میں تیزی تھی۔ تو یہ اس بنیاد پر کچھ بچپن کا فائدہ لے کر پوچھا گیا۔ بہرحال جس جہت سے بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ہوئے، حکمت کے پیش نظر کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی بھی اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ یہ ان کی خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں جواب نہیں آتا۔ یعفو عن کثیر، یہ بہت سے سوالات کے جواب میں تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ یعفو یعنی وہ جواب ظاہر ہو تو تمہارے لیے اچھا نہیں، تو وہاں نہ بول کے عفو کرتے ہیں۔ یعنی ہر جہت ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدس کی بلند و بالا ہے۔ تو اس بنیاد پر سوال و جواب کی نشست کے آغاز میں یہ نیت ضروری ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں بہتری ہے۔ سوال با مقصد وہ کئی لوگوں کی، صرف سائل کی نہیں، اور کئی لوگوں کی اصلاح کا باعث بنتا ہے، اور سوال نہ کرنا یہ ایک بیماری ہے۔ یعنی تقاضا کے باوجود کہ پوچھا جائے، ایک بندہ ساری زندگی جھجک محسوس کرتا رہتا ہے، تو پھر اسے کیسے معلوم ہوگا؟ ہر کس کے نداند و بداند کے بداند در جہل مرکب ابادت دہر بماند۔ ایک ہوتی ہے سنگل جہالت، دوسری ہوتی ہے ڈبل جہالت۔ سنگل جہالت جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو کوئی چیز نہیں آتی، وہ اعتراف بھی کرتا مجھے نہیں آتی، تو اب اس کو تو آ سکتی ہے کیونکہ یہ مانتا ہے مجھے نہیں آتی، یہ پوچھے گا، یہ سنے گا تو آ جائے گی۔ دوسرا ہے ڈبل جاہل، کہ ایک تو اسے وہ چیز آتی نہیں، اسے جہالت ہے، دوسرا وہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے کہ مجھے نہیں آتی۔ تو یہ جس کو اپنے جاہل ہونے سے بھی بے خبری ہے، اس کو پھر کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ در جہل مرکب ابادت دہر بماند، تو یہ مرکب جہالت بسیط نہیں، اس کی ڈبل ہے، ٹرپل ہے، یہ تہ در تہ جہالت ہے، اور اس کو کبھی بھی پھر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس بنیاد پر سوال
کی حوصلہ افزائی کی گئی، پھر جواب جو ہے اس کو سن کر یاد رکھنے کے لحاظ سے ہم جو پہلے اس سلسلہ میں قوانین اپنے پہلے سبق کے اندر بتا چکے ہیں کہ جب کاشتکار بیج کاشت کرنے کے لیے پھینکتا ہے تو آگے زمین کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا تقاضے ہیں، تو پھر یعنی جواب کو یاد کرنا اور پھر یاد کر کے آگے پہنچانا، کیونکہ اس علم کی یہ شان ہے کہ جتنا آگے خرچ کرو گے اتنا اللہ اور دے دے گا۔ اس کی مثال ایک کنویں جیسی ہے، مثلا 2 کنویں ہیں اور دونوں کا پانی جو ہے وہ 60 فٹ گہرا ہے، دونوں بھرے ہوئے ہیں۔ ایک کنواں جو ہے اس کا کبھی نکلتا ہی نہیں اور دوسرے کا دن رات نکلتا ہے، تو جس کنویں سے کبھی نکلتا نہیں اس کا تو اتنا ہی رہے گا، اور جس سے روزانہ نکلتا ہے وہ جتنا نکلے گا اتنا اور آ جائے گا، اس کا فائدہ ڈبل ہوگا۔ آگے باغ سیراب ہوں گے، فصلیں سیراب ہوں گی، اور پھر تازہ بھی رہے گا، اس میں تعفن نہیں ہوگا، اس میں میل کچیل نہیں آئے گی، اور جس کا بند ہے نکلتا ہی نہیں، کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ بدبودار ہو جائے گا، اتنا ہی رہے گا، بڑھے گا نہیں۔ اور یہ بلا تشبیہ و تمثیل یعنی علم کے لحاظ سے کہ جب جو آتا ہے وہ آگے پہنچاؤ گے، پڑھو گے تو آگے پڑھاؤ گے، جتنا آتا ہے وہ آگے پہنچاؤ گے تو آگے بھی سینے زندہ ہوں گے، کتنا فائدہ ہوگا، اور اپنا بھی فائدہ ہوگا کہ علم اپنا تازہ رہے گا، اس کو زنگ نہیں لگے گا، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی آلودگی نہیں آئے گی۔ تو یہ تمہیدی گفتگو آج کے اس موضوع کے لحاظ سے ہے۔ اب نمبر وار سوالات پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے پھر جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ساؤتھ افریقہ سے طیب قاسم صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ پاکستانی رہتے ہیں اور کچھ ہندوستانی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ داڑھی مبارک رکھنا سنت ہے لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ رکھنی ہی رکھنی ہے، لیکن نماز کی سنتوں کا حکم نہیں ہے، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں۔ اب اصل میں انہوں نے اپنا سوال تو واضح نہیں کیا، تو اس میں 2 جہتیں ہو سکتی ہیں ان کے پوچھنے کے لحاظ سے۔ ایک تو یہ کہ تقابل کہ جب ادھر چھوٹ ہے سنتوں کے لحاظ سے، بالخصوص جو غیر مؤکدہ ہیں کہ پڑھ لو تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور ادھر داڑھی پہ کیوں زور دیا جاتا ہے کہ یہاں چھوٹ نہیں، یہاں اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ایک یہ جہت ہو سکتی ہے، اور دوسری سنتوں کے لحاظ سے وہ میں پھر بعد میں بتاتا ہوں۔ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سنت کے لحاظ سے مطلقاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت پر عمل کرے، جس نے میری سنت پہ عمل کیا فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اب اس فرمان کے ہوتے ہوئے اور کس دلیل کی کسی سنت کے لحاظ سے بھی کسی کو ضرورت باقی رہ سکتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے پہنچی ہے وہ طریقہ مستند ہو، سند اس کی یعنی صحیح سنت ثابت ہو، تو پھر اس کے بعد آگے عمل کرنا اس کے لیے یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ انسان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا موقع فراہم کرے گی، یعنی من وجہ سے مرافقت حاصل ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ داڑھی میں اور نماز کی سنتوں میں آپس کے اندر جو
مسئلہ ہے جو دوسری جہت ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مؤکدہ ہیں، کچھ غیر مؤکدہ ہیں. پھر مؤکدہ لازم ہیں مگر واجب سے نیچے نیچے، اور غیر مؤکدہ جو ہیں فضیلت ان کی بھی بڑی ہے اور جنت کا جو انعام ہے وہ ان کے ذریعے بھی موجود ہے. لیکن داڑھی جو ہے یہ سنتوں میں سے ایک منفرد سنت ہے. ایک تو اس لحاظ سے کہ حکم میں یہ واجب ہے، یعنی یہ ڈیفرنس ہے نماز کی سنتوں میں اور داڑھی کی سنت میں کہ یہ میرٹ کے لحاظ سے سنت سے اس کا درجہ اونچا ہے، واجب والا ہے، لیکن اس کو سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا ثبوت سنت سے ہے. حکم میں واجب ہے، اس واسطے مثلا ہدایہ میں ہے کہ مٹھی بھر داڑھی، ایک قبضہ داڑھی رکھنا واجب ہے. تو اب حکم میں یہ واجب ہے اور ادھر نماز کی سنتیں سنت ہیں. اس بنیاد پر اب یہ ڈیفرنس سائل کو سمجھنا چاہیے کہ اس پر زور زیادہ کیوں دیا جاتا ہے اور دوسری طرف بحیثیت وجوب زور نہیں دیا جاتا. بالخصوص جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں ان کے لحاظ سے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غیر مؤکدہ سنتیں پڑھنے کا پابند ہوگا تو پھر مؤکدہ کا تو ضرور پابند ہوگا، اور مؤکدہ کا پابند ہوگا تو واجب کا ضرور ہوگا، واجب کا ہوگا تو فرض کا تو بطریق اولا ہوگا. لیکن اگر چھٹی پسند بنے گا، سہولت پسند بنے گا، تو اگر چھوڑ جائے گا، مثلا غیر مؤکدہ چھوڑے گا تو آگے پھر مؤکدہ چھوڑنے پر بھی تیار ہو سکتا ہے، پھر آگے واجب چھوڑنے پر بھی تیار ہو سکتا ہے. تو اس بنیاد پر من وجہ غیر مؤکدہ کی زیادہ پابندی کرنی چاہیے، چونکہ وہ مؤکدہ کی محافظ بھی ہے، اور اس طرح پھر آگے حفاظت اس کی ساری عادت میں یہ حفاظت ہوگی. اور یہ داڑھی والی جو سنت ہے اس کو میں نے کئی وجہ سے دیکھا کہ یہ سنت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تو جو انسان کا اشرف ترین عضو ہے اس کے ساتھ تعلق ہے. کچھ سنتوں کا تعلق اور اعضاء سے بھی ہے، لیکن اس سنت کا تعلق انسان کے اشرف ترین یعنی چہرے کے ساتھ ہے. اور ایک تو یہ اشرف ہے، دوسرا انسان کی پہچان کا باعث ہے. یعنی ہاتھ دیکھنے سے اتنا کسی کا پتہ نہیں چلتا جتنا چہرہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے. تو جب بھی کوئی کسی سے ملتا ہے فوراً اس کا ہاتھ یا پاؤں نہیں دیکھتا، فوراً چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. چہرہ چہرہ ہے، اور جو سب سے اہم حصہ ہے انسانی بدن کا، اور جہاں فوراً نگاہ پڑتی ہے اپنوں کی بھی، پرائے کی بھی، دوست کی بھی، دشمن کی، اس جگہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی علامت موجود ہے. یعنی یہ اظہار ہے اس سنت میں بہت بڑا کہ یہ بندہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس بندے کا مشن کیا ہے، یعنی یہ اس کے نقوش کی شناخت کے ساتھ اس کے دل کا معاملہ بھی بیان کرتی ہے. یہ دل کی، عقیدے کی، محبت کی، دین کی ترجمانی بھی کرتی ہے، اور پھر جو دشمنان نبی علیہ السلام ہیں ان کا دل جلاتی ہے، اور جو دوست ہیں، محب ہیں، ان کا دل خوش کرتی ہے. تو اس بنیاد پر محل وقوع کے لحاظ سے بھی جو اس کا مقام ہے وہ اور کسی سنت کا نہیں ہے. کچھ سنتیں ہیں وہ ظاہر کی نہیں جا سکتی، ان کو چھپایا ہی جاتا ہے. کچھ کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ ہے جو ہر وقت ظاہر رہتی ہے، ہر وقت اعلان کرتی ہے، ہر وقت ترجمانی کرتی ہے، ہر وقت نمائندگی کرتی ہے. یہ چہرے کے حسن میں اضافے کے ساتھ ساتھ خاموش تبلیغ بھی کرتی ہے، اور دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لحاظ سے اس کا کردار ہوتا ہے. تو اس بنیاد پر یہ ڈیفرنس ہے عام سنتوں میں اور ان میں. باقی یہ بھی ہے کہ وہ سنتیں وقت وقت کی ہیں،
زور کا وقت آیا تو زور کی سنتیں ہیں، عصر کا وقت آیا تو عصر کی سنتیں ہیں، اور یہ جب سے اسلام آیا بندے نے رکھ لی تو ہمہ وقت کی سنت ہے۔ یعنی یہ اس دوام کے لحاظ سے بھی اس کی ترجیح موجود ہے۔ ضمناً یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو اس سنت کو ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں، اصل مقصد پیچھے یہ ہے، اب وہ تو چونکہ مستقل موضوع ہوگا تو تفصیلات اس کی بتائیں گے، لیکن ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں۔ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں۔ یہ کئی لوگوں نے استعمال کیا اور سب نے اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ یعنی یہ ویسے تو بات صحیح ہے نا کہ دین میں داڑھی رکھنے کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعفاء لحیہ کا حکم دیا، اور داڑھی میں سارا دین نہیں، چونکہ نماز علیحدہ ہے، روزہ علیحدہ ہے، حج علیحدہ ہے، زکوٰۃ علیحدہ ہے، جہاد علیحدہ ہے، تو اس لحاظ سے تو بات صحیح ہے، مگر اس سے یہ میسج دینا کہ یہ کوئی اتنی ضروری نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ بات اگر اس طرح کر کے دین سے چیزوں کو ڈی گریڈ کر کے نکالا جائے گا تو پھر پیچھے ایک بھی نہیں بچے گی۔ مثلا ایک بندہ نماز کے خلاف ہے، معاذ اللہ، تو وہ کہتا ہے اسلام میں نماز ہے، نماز میں اسلام نہیں، دین میں نماز ہے، نماز میں دین نہیں، کیونکہ روزہ تو نماز میں نہیں ہے نا، روزہ علیحدہ ہے، حج علیحدہ ہے، زکوٰۃ علیحدہ ہے، تو اب اس لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے، مگر جب وہ یہ کہتا ہے اتنی تم ضروری بنائے پھرتے ہو، دین میں نماز ہے، نماز میں دین نہیں، اب نماز کا سٹیٹس تو کم ہوا سننے والوں کے اندر کہ یہ ہر کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، ہر کسی کو کہتے ہیں داڑھی رکھو داڑھی رکھو، تو دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں۔ یہ مودودی ازم میں، منہاجی ازم میں، اور یہ اس طرح کی جو غامدی ازم، یہ جملہ ہمیشہ خطرناک لوگوں نے استعمال کیا ہے، اور اس کے خطرناک اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تو اس بنیاد پر داڑھی اپنے عرف میں، مفہوم میں، اس کا جو حکم ہے وہ ہمیں کھلے دل سے پیار کے ساتھ ماننا چاہیے۔ آگے آگے غفلت میں کوئی نہیں رکھ سکا تو علیحدہ بات ہے، مگر خود اس کا جو حسن ہے اس کو حلیہ کہا گیا ہے مومن کے لیے، حلیہ کہتے ہیں زیور کو، اور پھر جس بندے کا پیار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبوب کی تو ہر ادا ویسے ہی پیاری لگتی ہے۔ وہ حکم نہ دیں تو بندے کا دل کرتا ہے میں محبوب کے رنگ میں رنگا جاؤں، اور ہمارے آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک تملأ الصدر، یعنی وہ سینہ بھرنے والی تھی، مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نہیں تھی، وہ قبضہ کی جو سنت صحابہ نے ایفا سے سمجھی کہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ جب حج کے موقع پر خط کراتے تھے تو مٹھی میں پکڑ کے زائد جو ہے وہ کاٹ دیتے تھے، یعنی وہ بھی ایک حکم ہے، نہ یہ کہ وہ ناف سے بھی نیچے چلی جائے، اور نہ یہ کہ کوئی کہ صرف نظر آنی چاہیے، بلکہ جو سنت ہے اس کے مطابق اس کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ باقی اس میں کوئی کہتا ہے جی دیکھو جی وہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور وہ چوری بھی کر رہا تھا تو میں اس لیے نہیں رکھتا کہ مجھ سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو یہ ڈبل غلطی ہے۔ وہ تو لازم ہے کہ داڑھی والا داڑھی کا تقدس برقرار رکھے، مگر یہ بندہ کیوں گناہوں کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے کہ داڑھی گناہ سے روکتی ہے میں نے داڑھی نہیں رکھنی؟ یہ کوئی ایسا ہی ہے جس طرح کہے کہ چونکہ نماز گناہوں سے روکتی ہے میں نے نماز ہی نہیں پڑھنی، چونکہ گناہ کرنے ہوتے ہیں میں نے مسجد ہی نہیں جانا۔ تو یہ سارے غلط فلسفے ہیں۔ وہ بندہ جس نے داڑھی کا تقدس پامال کیا ہے اس کا جرم اپنی جگہ، مگر تم نے تو داڑھی سرکار کی دیکھنی ہے، ڈاکو کی داڑھی نہیں دیکھنی۔ ہمیں ایسے لوگوں کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ جنہوں نے یہ بھی کہا کہ داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی،
تو یہ تو عرب کا عرف تھا، یعنی یہ جو منہاجیت ہے اس کے اندر سے. میں کہا تم ٹھیک ہے، تم ابو جہل کی دیکھ کے اس پر تبصرے کرو، ہم تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی دیکھ کر اور کسی طرف نظر ہی نہیں جاتی. ہمارے نزدیک یہ عرب کلچر کی علامت نہیں، یہ سرکار کی شریعت اور دین کی علامت ہے، اور اس بنیاد پر یہ محبت کی علامت ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اگلا سوال ہندوستان کے شہر حیدرآباد سے ہے. سائل محمد شہباز ہیں. وہ کہتے ہیں کیا شوہر کو مجازی خدا کہنا جائز ہے؟ یہ عرف میں رائج تو ہے، اور اس پر فتویٰ بھی نہیں اس کے خلاف، کیونکہ مجازی کا لفظ موجود ہے. شاید وہ ہندوستان کے اس سائل کو پتہ نہیں کہ یہاں تو علماء اپنے آپ کو خدا کہتے کہلواتے پھرتے ہیں، اور ساتھ مجازی کی قید بھی نہیں لگاتے، اور وہ مجازی خدا شوہر کو کہنا عوام میں رائج ہے. یعنی اس پر ہم ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن اپنی طرف سے وضاحت یہ ہے کہ اس سے بھی اجتناب اچھا ہے کہ شوہر کو شوہر کہا جائے اور مجازی خدا بھی نہ کہا جائے، لیکن جواز ہے، مگر آگے رائج اس بات کو نہ کیا جائے. ملک بحرین سے سوال ہے کیا غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کر سکتا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ افطاری تو ہے روزے کی، تو غیر مسلم کا روزہ تب ہے جب پہلے کلمہ ہے. یعنی یہ تو اس طرح ہے کہ جیسے وضو نہیں ہے اور نماز کا دعویٰ ہے، اتنا وضو کا دخل نماز میں نہیں جتنا ایمان کا دخل روزے میں ہے. تو اس بنیاد پر پہلے تو اس غیر مسلم کو دعوت ایمان دی جائے، اور ٹھیک ہے جب وہ روزہ رکھ لے گا تو پھر افطاری بھی ساتھ کرے گا، ورنہ جب اس کا روزہ ہی نہیں تو پھر افطاری کا کیا مطلب بن. تالیف قلب کے طور پر کبھی کوئی چیز اس طرح دی تو جا سکتی ہے، لیکن ان کے ساتھ میل جول اور بٹھا کے کھلانا، جو کہ کتنے فرمان ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ فلا تجالسوہم، کہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ بیٹھ کے کھاؤ، نہ بیٹھ کے پیو. روافظ کے بارے میں کہ ایک ایسی قوم آئے گی یسبون اصحابی فلا تجالسوہم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم. تو اس بنیاد پر ان لوگوں کو بھی جو غیر مسلم ہیں یعنی ان کو علیحدہ ہی رکھا جائے تو یہ اچھا ہے. ضلع وہاڑی سے محمد ارسلان جلالی صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں میرا قبلہ قائد محترم کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جناز گاہ کے لیے زمین وقف کر دے اور بعد میں اپنی بات سے پھر جائے تو کیا جناز گاہ کی تعمیر کے لیے لوگوں سے جمع شدہ چندہ کسی مستحق کو دے سکتے ہیں یا مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے تو جو جن لوگوں سے وہ چندہ حاصل کیا گیا ہے ان کی طرف رجوع کیا جائے کہ وہ آگے کہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ان کی رائے ضروری ہے، اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ معلوم ہی نہیں کہ کس نے کیا دیا کتنا دیا، تو ایک بار اعلان کرنے کے بعد اس کے بعد پھر وہ کسی مسجد کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، مسجد میں دے سکتے ہیں. گوجرانوالا سے محمد عبید اللہ کا سوال ہے کہ وحدت الوجود والا عقیدہ کیا ہے اور اہل سنت کا وحدت الوجود کے بارے میں موقف کیا ہے؟ تو اہل سنت و جماعت میں دو نظریات ہیں صوفیہ کے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود. حضرت ابن عربی رحمہ اللہ تعالی جو ہیں انہوں نے نظریہ وحدت الوجود پیش کیا، اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی جو ہیں آپ نے نظریہ وحدت الشہود پیش کیا. یہ دونوں نظریے اپنے حقیقی مفہوم میں صحیح ہیں. اس کی کچھ تعبیرات جو ہیں وحدت الوجود کی وہ غلط کی گئی ہے. وحدت الوجود کی تشریح اور تعبیر کے لحاظ سے غلطی کی گئی ہے، اصل نظریہ غلط نہیں. یعنی آسان مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ یہ وحدت الوجود ہے، وحدت الموجود نہیں. یعنی اصل جو اعتراض آج غیر مقلد وہابیزم والے جو کرتے ہیں تو اس اعتراض کا مدار یہ ہے کہ وحدت الوجود یہ نظریہ ہے کہ بندہ اللہ ایک ہے، گائے بھینس یہ سب کا وجود اور اللہ کا وجود ایک ہے معاذ اللہ.
تو اس طرح کر کے وہ لوگوں کے ذہن پائزن کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں کہ یہ مخلوق اور خالق کا ایک ہی وجود مان رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. وحدت الوجود نظریہ ہے، وحدت الموجود نظریہ نہیں. موجود متعدد ہیں، موجود کروڑوں ہیں. اللہ کا جو وجود سے مراد یہاں ہے ہونا. اور یہ بھی ضروری ہے وضاحت کہ ایک ہے ہمارا پنجابی میں وجود لفظ، اس کا مطلب اور ہے. عربی کے اندر جو وجود ہے اس کا مطلب اور ہے. پنجابی میں تو یہ جو بھارے جسم والا ہو تو کہتا ہے یہ بڑے وجود والا ہے، یہ چھوٹے سے وجود والا ہے. یعنی وجود کا لفظ پنجابی میں جسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے. تو اس طرح پنجابی والا وجود اللہ تعالیٰ پر بول ہی نہیں سکتے. دوسرا وجود کا مطلب ہے ہونا، جو نہ ہونے کے مقابلے میں ہے کہ اللہ ہے. تو رب ذوالجلال کے وجود کی تجلی سے ہر چیز موجود ہوئی ہے. یہ ان کا نظریہ ہے وحدت الوجود کا، کہ وہ یعنی اس طرح دیکھتے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ. میں جو شے بھی دیکھتا ہوں شے بعد میں نظر آتی ہے، بنانے والا پہلے نظر آتا ہے. یعنی ادھر میرا دھیان پہلے جاتا ہے، میں شے کو بعد میں دیکھتا ہوں. شے کے خالق کی طرف جو شے رہنمائی کرتی ہے، ففی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد، کہ ہر ذرہ دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک ہے. تو اس بنیاد پر یہ نظریہ ہے. دوسرا شہود والا جو ہے کہ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ بعدہ، میں نے جو شے بھی دیکھی شاید دیکھ کے بالآخر میری سوچ خالق تک پہنچ گئی. تو یہ دونوں اپنے اپنے مفہوم میں صحیح ہیں، اور ہم ترجیحاً حضرت مجدد الفیسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو نظریہ وحدت الشہود ہے اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. کراچی سے سید ماجد علی شاہ صاحب کا سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث شریف ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ایک ایسا زمانہ یعنی دور آئے گا لوگ دین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے؟ تو اس طرح کی یعنی ایک حدیث نہیں، بہت سی احادیث ہیں یعنی جو مستقبل کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. یعنی تقریباً وہ جو 10,000 سے زائد احادیث ہیں خطبات ختم نبوت، تو ان کے اندر ایسی متعدد حدیثیں ہیں کہ قرب قیامت اور بعد کے حالات میں کہ لوگ دین کو یا دین کے علم کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے. اور اس کی مذمت کی گئی کہ ایک ہے دنیاوی علم، وہ دنیا ہے، اس کو پھر دنیا کا ذریعہ بنایا گیا، تو ادنا کو ادنا کا ذریعہ بنایا گیا، تو اس میں تو قباحت نہیں. دین ہے اعلیٰ چیز اور دین کا علم ہے اعلیٰ چیز، اور دنیا ہے ادنا چیز. اعلیٰ کو ادنا کا ذریعہ بنائیں تو یہ بات صحیح نہیں. تو اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں امت کو متوجہ کیا کہ یعنی اس لیے علم حاصل نہ کیا جائے دین کا علم کہ اس کے ذریعے سے دنیا حاصل کی جائے یا دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے، اس سے روکا. اور یہ متعدد احادیث کا مضمون ہے. کوٹ سے سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن علماء نے لاک ڈاؤن دوران شریعت کے مطابق جماعت نہیں کروائی تو کرونا گزرنے کے بعد ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ ہاں، ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اس وجہ سے وہ ہمیشہ تو متروک الامامت نہیں ہو گئے کہ ہو جائے گی نماز انشاءاللہ. محمد عمران یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ داڑھی پر کلف لگانا کیسا ہے؟ اصل میں مسئلہ رنگ کا ہے، یعنی خواہ اسے کلف کہا جائے یا مہندی کہا جائے، کہ رنگ سیاہ لگانا خواہ وہ مہندی سے آئے یا کسی اور چیز سے آئے وہ درست نہیں. چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، سیاہ رنگ سے بچو، غیروا هذا الشیب، یہ سفید رنگ بدلو، اس کا حکم بھی دیا. لیکن سواد سے پنجابی والا سواد جو ہے وہ مراد نہیں، یعنی یہ جو سیاہ رنگ ہے سواد سے بچو، خواہ وہ
بزری یا کسی مہندی کے آئے یا کلف اس کو کہا جائے، تو اس پر تفصیلاً مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کا رسالہ جو ہے وہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم اسی موقف پر ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے۔ علی پور چٹھا ضلع گوجرانوالا آئے دن مسئلہ کے اہل سنت میں عقائد کے اعتبار سے حالت تشویشناک حد تک خراب ہوتی جا رہی ہے اور اجتماعی قوت میں کمی واقع ہو رہی ہے، یہ کب اور کیسے سدھر سکتی ہے، اور دنیا میں اہل سنت کی تعداد دوسرے گمراہ فرقوں کے اعتبار سے کتنی زیادہ ہے؟ یہ ایک پورے سیمینار کا موضوع ہے، تو باقی یہ ہے کہ پس نخستیں باعدت تطہیر فکر بعد ازاں آسان شود تعمیر فکر، یعنی سب سے پہلے اعتقاد ہے، اس کے بعد باقی سارے معاملات ہیں۔ تو عقیدہ مضبوط ہو، مستحکم ہو، صحیح ہو، مستند ہو، تو پھر آگے ساری ترقیاں ہیں، اور عقیدہ ہی جو ہے وہ کچا ہو یا غلط ہو یا ملاوٹ والا ہو تو پھر آگے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس سلسلہ میں ہم نے فکر مستقیم میں کچھ اداریے بھی اس پر لکھے ہیں کہ اہل سنت و جماعت تاریخ کا 14 صدیوں میں جو سب سے زیادہ خطرناک وقت ہے، آج اس سے گزر رہے ہیں۔ ایک بندہ کمزور ہو لیکن اس کو یہ پتہ ہو میں کمزور ہوں، اس پر حملہ ہو رہا ہو اور اسے پتہ ہو مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے، اس میں بچنے کا جذبہ ہو تو وہ کمزور ہو کے بھی بچ جاتا ہے، اور جس میں یہ ہو کہ مجھ پر حملہ کر ہی نہیں کوئی سکتا اور مجھ پہ حملہ ہوا ہی نہیں ہے اور مجھے کوئی مار ہی نہیں سکتا، تو وہ طاقتور بھی ہو تو پھر بھی مارا جاتا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت آج اکثریت عوام کی اور کچھ خواص کی ایسی ہے کہ جو دو سرحدیں ہیں اہل سنت کی، ان دونوں پر پہرے دار جو حفاظتی تھے ان کو کھڑا نہیں کر رہے، اور جو کھڑے ہیں ان کو بھی بٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کی ایک سرحد، اس کے آگے جا کر خوارج نواصب شروع ہوتے ہیں، دوسری سرحد سے آگے جا کر روافض شروع ہوتے ہیں، درمیان میں اہل سنت ہے۔ یہ طریقہ وسط ہے، امت وسط، درمیانہ راستہ۔ تو کچھ در اندازی خوارج نواصب کی طرف سے ہوتی ہے، کچھ روافض کی طرف سے، وہ آتے ہیں ادھر سے لوگوں کو ساتھ ملا کے اپنے اپنے ایریوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف قبائلی ایریا بنایا ہوا انہوں نے، بفر زون، جہاں جو ہے وہ آ کے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد اغوا کر کے وہ لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری تحریک ہی یہ ہے کہ ایسی در اندازی کا مقابلہ کیا جائے، اور جو روپ بدل کے آتے ہیں اہل سنت میں اور پھر کچے لوگوں کو ورغلا کے لے جاتے ہیں، تو ایسے بہروپیوں کا محاسبہ کیا جائے، اور اہل سنت کی دونوں سرحدیں جو ہیں دونوں طرف والی، اس پر جو ہے وہ ایسے روشنی کے مینار کھڑے کیے جائیں، اور ساتھ جو ہے وہ خاردار باڑ ایسی لگائی جائے کہ کوئی فکری آوارہ گردی اور دہشت گردی اور در اندازی نہ ہو سکے، نہ روافض کے نظریات اندر آئیں، نہ خوارج اور نواصب کے نظریات اندر آئیں۔ تو جس دن اہل سنت فکری طور پر مضبوط ہوں گے تو اکثریت ان کی ہی ہے، اور انشاءاللہ میں نا امید نہیں ہوں، میں مطمئن ہوں، اگرچہ خراب ہے ماحول کہ خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے، کہ انشاءاللہ اللہ تعالی اہل سنت و جماعت کو سرخرو فرمائے گا۔ محمد عبد الرحمن صاحب ہیں لاہور سے، وہ کہتے ہیں کہ قبلہ مفتی صاحب میری رہنمائی فرمائیں، بعد جماعت نماز کے حوالے سے بہت پریشان ہوں،
موجودہ حالات میں گھر میں جماعت کروانا زیادہ افضل ہے یا حکومتی احکامات کے تحت 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر مساجد میں جماعت کے ساتھ شامل ہونا افضل ہے؟ تو اس میں یہ ظاہر ہے کہ وہ جو 6 فٹ کا فاصلہ ہے وہ ایک فتنہ اور ایک بدعت ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کی 14 صدیوں کی تاریخ کے اندر ایک بگاڑ آ رہا ہے. یعنی صرف ایک بندے یا 2 بندوں کی نماز کی بات نہیں، یہ پورا نبوی طریق جو ہے صفوں کا، کہ اس امت کی صفیں فرشتوں کی صفوں کے مشابہ ہیں اور اس کی بہت سی حکمتیں ہیں. تو اس کو وہاں جا کر اس نیٹ ورک میں کھڑے ہو کر اپنی حاضری خلاف سنت کام میں نہیں لگوانی چاہیے. وہ علیحدہ جماعت کا اہتمام کرے اور اس میں نماز پڑھے. معظم علی اسماعیل ٹاؤن پتوکی سے سوال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ملازم ہوں اور 1 سال پہلے میرے اکاؤنٹ میں اتنی رقم تھی کہ اب اس پہ سال گزرنے کی وجہ سے زکوٰۃ لازم ہے، لیکن ہر ماہ اس میں تنخواہ شامل ہوتی رہی اور ہر ماہ رقم میں اضافہ ہوتا رہا. تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا زکوٰۃ صرف اس رقم سے ادا کروں جس پہ سال گزرا یا اب ٹوٹل رقم پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ تو شریعت میں یہ قانون ہے کہ اگر ایک شخص سال کے آغاز میں صاحب نصاب تھا، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنے پیسے اس کے پاس موجود تھے، یہ اس نے اپنا کوئی دن مقرر کیا ہوا ہے سال کا کہ جس سے لے کر آگے وہ دن جب آئے گا تو سال پورا ہو جائے گا حولان حول. تو اگر وہ سال مکمل ہونے کے دوران بالکل ایک بار وہ بالکل اس کا دیوالیہ نہیں ہو گیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا ہو، سال کے دوران وہ صاحب نصاب رہا. اب سال مکمل ہونے پر جتنی بھی اس کے پاس رقم ہوگی سب کی زکوٰۃ لازم آئے گی سال مکمل ہونے کے بعد. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر دن کا علیحدہ رکھے اور اس کا سال علیحدہ گنے تو پھر اس طرح وہ پورا سال ہر دن ہی زکوٰۃ دیتا رہے. تو شریعت نے یہ قانون رکھا ہے کہ سال کے آغاز میں صاحب نصاب ہو، اختتام پر صاحب نصاب ہو اور درمیان کے اندر وہ کنگال نہ ہو گیا ہو. تو ایسی صورتحال میں جس وقت سال مکمل ہوگا اس وقت اس کے پاس جتنے پیسے ہیں سب پر شرعی طور پر زکوٰۃ لازم آئے گی. کوٹلی آزاد کشمیر سے یہ سوال ہے، حافظ افراز آسی صاحب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ کی پہلی 4 اور بعد والی 4 سنتیں ان کا پڑھنے کا طریقہ بیان کر دیں. ہم تو یہ سنتیں موقدہ کی طرح پڑھتے ہیں جبکہ فتاوی نوریہ میں لکھا ہے غیر موقدہ کی طرح پہلی 4 سنتیں پڑھیں. ہاں، یہ جو سنتیں ہیں قبلیہ اور بعدیہ تو یہ دونوں حکم کے لحاظ سے ایک جیسی ہیں. یعنی ان کو سنت موقدہ کے طور پر ادا کرنا چاہیے. جمعے سے پہلے کی 4 اور جمعے کے بعد کی 4 موقدہ ہیں، دونوں ہی موقدہ ہیں. حافظ محمد زاہد نقشبندی صاحب یہ جھاریاں والا ضلع حافظ آباد سے ہیں. کہتے ہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا امام کے پیچھے جو 3 آدمی ہیں اگر وہ مل کر کھڑے ہو جائیں اور باقی تمام مقتدی آپس میں فاصلہ رکھ کر کھڑے ہوں تو وہ جو 3 امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہیں ان اور امام صاحب کی نماز با جماعت ہو جائے گی؟ اس میں یہ شرط ہے کہ وہ باقی کو فاصلہ پر کھڑے کرنے میں امام کا کوئی دخل نہ ہو اور امام نے ان پر ابلاغ کر دیا ہو کہ اس طرح صحیح نہیں ہے شریعت میں اور تم ایسا نہ کرو. اس کے باوجود اگر کوئی کمیٹی کے لوگ یا پولیس کروا رہی ہے تو پھر اس نے ابلاغ کر دیا اور جو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں اس کی اور امام کی ان تینوں کی وہ صحیح ہو جائے گی. غلام صابر جلالی صاحب ضلع اوکاڑا سے سوال کرتے ہیں کہ کیا زمین ساکن ہے یا سورج کے گرد گھومتی ہے؟ کیا یہ مسئلہ عقائد میں سے ہے؟ اصل میں ویسے تو ہر چیز ہی عقیدہ ہے. یعنی جو منطق کے لحاظ سے یہ ہے کہ جب کوئی بات
حکم یقین تک پہنچ جاتی ہے تو وہ عقیدہ ہی ہوتا ہے، خواہ کسی چیز کے بارے میں ہو۔ تو یہ ہے کہ چونکہ یہ تو واضح طور پر نص قرآنی ہے، تو اس بنیاد پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن جعل الارض قرارا، کہ وہ اللہ جس نے زمین کو مستقر ٹھہرا ہوا بنایا۔ تو قرار یعنی زمین مستقر ہے، ٹھہری ہوئی ہے قرآنی نقطہ نظر سے۔ باقی سائنس جو ہے کبھی دا سن از سٹیشنری کہتی ہے، کبھی کسی نظریے کی طرف جاتی ہے، تو اس میں قول فیصل یہ ہے کہ ہم اس کے تابع ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہمارا وہ ایمان ہے، سائنس کو جب سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر ہم دین کے تابع ہیں، ہم سائنس کے تابع نہیں ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ دین کو سائنس کے تابع کیا جائے، سائنس آ کر سلام کرتی ہے، اگر خوش قسمتی ہے ان کی سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ایک سائنسدان کا ایک نظریہ ہے، دوسرے کا اس کے خلاف ہے، تیسرے کا ان دونوں کے خلاف ہے، پھر کبھی پہلا جو ہے وہ اپنا بدل رہا ہے۔ تو جب قرآن میں واضح آ چکا ہے تو اس کو ایسے ہی ماننا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس پڑھتے ہوئے اس پر ہم بحث کر رہے تھے، چونکہ وہ سوال و جواب بڑے تند و تیز ہوتے تھے، تو استاد صاحب فرمانے لگے کہ جتنا بڑا یہ کرہ ہے، زمین کا کرہ ارض، اگر اس میں ارتعاش اور حرکت مانی جائے تو اس میں تو منٹ کا زلزلہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری ہی اگر چکر لگا رہی ہے تو اتنا بڑے وجود سے تو ہر کونے پر اندھیریاں آ جانی چاہیے، کیونکہ ایک تو ہے نا چھوٹا سا پہیہ حرکت کر رہا، ایک ہے بہت بڑا وہ جس پر جھولے لگے ہیں وہ حرکت کر رہا ہو، اور یہ زمین ساری اتنی بڑی جو ہے، تو پھر اس کی آبادیاں، اس کے جنگلات، اس کے سمندر، اس کے پہاڑ، تو اس بنیاد پر یعنی یہ محض چھوٹی سی عقلی دلیل، ورنہ کائنات جو رب نے بنائی ہے ہماری چھوٹی چھوٹی عقلوں میں آتی نہیں کہ اس کا نظام کس طرح کا اس نے بنایا ہوا ہے۔ یہ تابع قرآن کے ہوتے ہوئے یہ دلیل دی، ورنہ امن جعل الارض قرارا، ہمیں تو اس پر ہی قرار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مستقر فرمایا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تقلید کا ثبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں عطا فرما دیں۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور ہم نے فہم دین کورسز میں اس پر بہت سے پروگرام ماضی میں کیے ہیں۔ بھٹی میرے جہال میں تقلید پر بڑے بڑے سنگلاخ چٹانوں کے اندر اللہ کے فضل سے ہم نے شجر کاری کی ہے، گوجرانوالا کی غیر مقلدیت کی پتھریلی زمینوں کے اندر، اور اللہ کے فضل سے باہر آئی ہے۔ تو ویسے تو وہ فہم دین کورس 11 جلدیں چھپی ہوئی ہیں، ان میں کچھ موضوعات وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ تقلید کا لغوی معنی ہے ہار پہنانا، اصطلاحی معنی ہے امام کے بعد دلیل قول کو تقاضۂ دلیل کے بغیر مان لینا۔ امام کے بعد دلیل قول کو تقاضۂ دلیل کے بغیر مان لینا، یعنی امام نے ایک قول کر دیا قرآن و سنت کو سمجھ کے، عوام نہ 30-40 سال پڑھ کے اتنی مہارت حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ مسئلہ اخذ کریں۔ امام نے دلائل سے مسئلہ اخذ کیا ہے، امام کے پاس دلیل ہے، لیکن جس بندے نے عمل کرنا ہے عوام میں، وہ تقلید یہ ہے کہ دلیل پڑھنے اگر بیٹھ جائے تو ہو سکتا ہے اس حکم کا وقت ہی گزر جائے، تو وہ تقاضۂ دلیل کے بغیر اس پر عمل کر لے، یہ تقلید ہے۔
اس میں پراپوگنڈا یہ ہے کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یعنی یہاں سے ڈنڈی مارتے ہیں کہ تقلید یہ ہے کہ امام کا قول دلیل مانگے بغیر مان لینا اور اس پہ عمل کرنا، تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کو نہیں مانتے، یہ اماموں کو مانتے ہیں، اور امام کا قول جو ہے وہ اس پر دلیل ہی نہیں مانگتے، کہتے ہیں امام نے کہہ دیا ہے تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں، اور یہ ان کے پاس اس کی دلیل نہیں۔ حالانکہ ہماری ساری کتابیں جو ہے اس میں لکھا ہے امام کا جو قول ہے وہ با دلیل ہے، یعنی اس کا ماخذ قرآن ہے، اس کی دلیل سنت ہے۔ وہ با دلیل جو امام کا قول ہے آگے عامت الناس پر لازم نہیں کہ وہ دلیل پڑھیں، وہ حکم سنیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ دلیل ان کا نصاب نہیں، دلیل خواص کا نصاب ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ امام جو مرضی ہے کہتا پھرے اور پھر لوگ اس کے مقلد بن جائیں تو یہ سراسر گمراہی ہوتی، کیونکہ امام تو نبی نہیں ہے، امام تو اللہ نہیں ہے۔ تو یہاں امام جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہے، اور اخذ کیا ہے حکم کو، آگے عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ حکم سنیں، عمل کریں۔ اب اس کی مثال ایک سنو، ایک بندہ حج کرنا چاہتا ہے عوام میں سے، اب وہ حج کرنے کے لیے ایک ہفتہ پہلے مثال کے طور پر تیاری شروع کر دے، مہینہ شروع کر دے، عوام میں سے سال بھی شروع کر دے کہ میں نے سب سے پہلے حج کے فرائض کی دلیلیں پڑھنی ہیں، واجبات کی دلیلیں پڑھنی ہیں، وقوف ہے تو کیوں ہے، رمی ہے تو کیوں ہے۔ تو اس بنیاد پر لاکھوں لوگوں میں سے کتنے ہیں کہ جو ہر فرض سنت کی دلیل یاد کر سکیں؟ ہو سکتا ہے حج کا ٹائم ہی گزر جائے اور انہیں ابھی آدھی دلیلیں بھی نہ آتی ہوں۔ تو شریعت میں تو یہ ہے کہ وقت آیا ہے تو تم وہ کام کرو، دلیلیں علماء کا کام ہے۔ اب دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہر چیز کی پہلے دلیل ڈھونڈو، تو دلیل ڈھونڈنے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں ان کے بڑوں کو آج تک نہیں ملی، عوام کو کیسے دلیل ملے گی؟ تو اس بنیاد پر یعنی یہ ایک بھنور میں ہے، یعنی خوشنما نعرہ ہے اپنی طرف سے، لیکن دوسری طرف مطلب خلاصہ یہ ہے سینکڑوں دلائل کی روشنی میں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام سے لوگوں کو ورغلا کے 1.5 اینٹ کی مسجد کے امام کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں۔ ادھر امام ابو حنیفہ، ادھر جو ہے ان کا کوئی چھوٹا سا کسی مسجد کا، وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ مانو تم۔ اور مجدد صاحب نے کہا چواں کرمیں کہ در سنگے نحاس، زمین و آسمان او حماس، یہ غیر مقلد اس کیڑے جیسا ہے کہ جو پتھر میں بند ہے، وہ سمجھتا ہے یہ نیچے زمین ہے اور پتھر کا اوپر والا حصہ آسمان ہے، یہی کائنات ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ پتھر کے اوپر کہاں آسمان ہے۔ تو یہ وہ غیر مقلدیت ہے۔ اب اس پر صرف ایک دلیل کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تو فرمایا بما تقضی یا معاذ، معاذ یہ بتاؤ وہاں فیصلے کس طرح کرو گے؟ یعنی لوگوں نے، وہاں کی رعایا نے، وہاں کی عوام نے تجھے فالو کرنا ہے، اور انہوں نے حکم دیا کہ تم نے معاذ کا کہنا ماننا ہے، ان سے شریعت پوچھنی ہے، اور جو یہ کہیں وہ تمہارا دین ہے، تم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور ان سے پوچھا کہ تم کیسے مسئلے بیان کرو گے، فیصلہ آئے گا تو کیسے جواب دو گے؟ انہوں نے کہا اقضی بے کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، اللہ کی کتاب سے میں فیصلہ کروں گا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر تم اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ اب انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا جو ان کا نعرہ ہے غیر مقلدین کا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں نہ ہو، اللہ کی کتاب میں ہوگا، ایسا نہیں انہوں نے کہا۔
انہوں نے کہا اقدی بسنت رسول ہی، اگر مجھے نہ ملا، ہونا اور چیز ہے، مجھے ملنا اور چیز ہے، اور اس وقت تو بھی سارا قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا، اگر مجھے نہ ملا تو میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے سنت رسول علیہ السلام میں بھی اس مسئلے کا جواب نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ اب یہ مقام ہے غیر مقلد اور مقلد کے لیے فیصلہ کن۔ اگر ہوتے معاذ بن جبل غیر مقلد معاذ اللہ اور سرکار کا دین غیر مقلدیت والا، تو معاذ بن جبل کہتے محبوب بات شریعت ہے اور اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب نہ قرآن میں ملا نہ سنت میں ملا تو میں چپ کر جاؤں گا، کیونکہ میں نبی نہیں ہوں، میں صاحب شریعت نہیں ہوں، میں کیوں کسی کو جواب دے کے گمراہ کروں، میں چپ کر جاؤں گا۔ تو انہوں نے کیا بولے؟ کہتے ہیں اجتہدو برأیی، میں مسئلہ بتاؤں گا، کیسے؟ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، یعنی جو مجھے قرآن و سنت معلوم ہے اس کو سامنے رکھ کر میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے، اجتہدو برأیی۔ تو اب یہ موقع تھا کہ اگر اس عمل میں کوئی بھی معمولی سا سکم ہوتا تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے معاذ یہ غلط ہے، تمہاری رائے کیا ہوتی ہے؟ حکم اللہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تم اپنی رائے بیچ میں لے آئے ہو۔ ہرگز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اتنا خوش ہوئے الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے میرے گورنر کو وہ بات کہنے کی توفیق دی جسے سن کے رب کے رسول خوش ہو گئے۔ تو اب حضرت معاذ بن جبل جب اجتہاد سے مسئلہ یمن والوں کو بتا رہے تھے اور یمن والے عمل کر رہے تھے، اس وقت کی جو کیفیت تھی اس پر تو ہم موجود ہیں کہ اجتہاد پر عمل ہو رہا ہے، اور حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو یہ آپشن بھی تھا، آج نہیں، اس وقت تھا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرما سکتے تھے معاذ بن جبل اتنی جلدی نہ کرو، اگر تمہیں نہ ملا قرآن سے اور نہ ہی سنت سے تو تم میرے ساتھ رابطہ کرنا، کیونکہ ابھی تو قرآن نازل ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے بعد جو آیتیں اترے اس میں اللہ کا حکم ہو، یا یہ ہے کہ میں خود صاحب حدیث تو موجود ہوں، میں فیصلہ کروں گا، تم جلدی نہ کرو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ میری ظاہری حیات میں خود یہ ٹریننگ کروا جاؤں، میں خود اس عمل کا جھنڈا لہرا جاؤں کہ جب قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا اور ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کا سرچشمہ ابھی جاری تھا، اس وقت اگر غیر نبی کا حکم دلیل کی روشنی میں مانا جا سکتا ہے تو پھر قیامت تک جب نہ وحی آئے گی نئی اور نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی حدیث آئے گی تو پھر تو بطریق اولا تقلید ہی کی جائے گی۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو دین کا مزاج ہے اللہ کے فضل سے تقلید کے ذریعے ہی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اور اس کے تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، یہ سب سے درخواست ہے کہ علوم جو قرآن و سنت کے ہیں وہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے۔ ہماری زندگیاں مختصر سی ہیں لیکن ہماری منزل بڑی دور ہے، اور
سفر بہت باقی ہے، تو ہم سب کو جہالت کے خاتمے کے لیے اپنا اپنا کردار سوال و جواب کے ذریعے سے ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے، نہ تو کوئی چینل ہے اور نہ جو ہے وہ مسلسل ہمارا پیج ٹھہرتا ہے، کیونکہ کربلا کا زمانہ ہے، تو ہر بندہ اپنے طور پر کوشش کرے تاکہ یہ دین کی خالص باتیں لوگوں تک پہنچیں۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ 10,000 بندہ آج 10,000 انسان اس وقت اس قرآن کے خلاف بول رہا ہے، تو شاید چند لوگ ہوں گے جو اس کی صحیح ترجمانی کر کے ان کا جواب دے رہے ہوں گے، اور ان کے پیچھے پورا کفر ہے، ہزاروں چینل ہیں اور پوری شیطانی مشینری ہے، اور ادھر ہماری محدود سی آواز ہے جو کہ جس کو پھر بار بار آگے سے روکا جاتا ہے۔ لیکن ہم اللہ کے فضل کرم پر امید رکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انشاءاللہ اس کے ثمرات ضرور مرتب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔